we are studying and learning some facts about the establishment of Pakistan, that how Pakistan was established and how we got independence. In this connection, we must learn the Indian Independence Act 1947. Under this act, India and Pakistan were granted independence. پاکستان کو یا فار دس میٹر ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت. مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی ہمیں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے تحت دی ہے اور انہوں نے قانون بنوایا اور اسی قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر چلے گئے. اب جو آزادی لندن میں پارلیمنٹ نے ہمیں بنا کر دی، برطانوی بادشاہ کی رضامندی سے وہ آزادی ہمیں ملی، تو یہ آزادی کی ایک ایسی قسم ہے جس کو عموماً انگریز لوگ ٹرانسفر آف پاور کہتے ہیں. جس کو ہم انڈیپینڈنس کہتے ہیں وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانسفر آف پاور. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں جو گورے نے لکھی ہو، بیشتر کتابیں جو ہیں آئی ووڈ سے میں نے جو جتنی بھی دیکھی ہیں ٹائٹلز ایٹ لیسٹ شاید 90% میں جو لفظ یا جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں وہ ہیں ٹرانسفر آف پاور، یعنی کہ اقتدار کی منتقلی. جس کو ہم آزادی کہتے ہیں وہ اس کو اقتدار کی منتقلی کہتے ہیں. منتقلی اور ٹرانسفر آف پاور اینڈ انڈیپینڈنس میں تھوڑا بہت فرق ہے. پہلے ہم انڈیپینڈنس کو جان لیتے ہیں. انڈیپینڈنس جو پچھلی صدی میں بہت سے ممالک آزاد ہوئے ہیں، شاید مستقبل میں بھی ہوں، کیونکہ دنیا کی شکل ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتی رہتی ہے، تو شاید مستقبل میں بھی دنیا کی سیاسی شکل جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے. لیکن ممالک جن کو آزادی ملی ہے تو دو قسم کی آزادی ہے، ایک جنہوں نے آزادی حاصل کر کے رکھی ہے اور ایک جس کو پاور ٹرانسفر کیا گیا ہے. آزادی حاصل کرنے کی مثال یہ ہے کہ جو محکوم قوم ہے وہ حکمرانوں کے خلاف ایک ایسی تیز جدوجہد لڑیں کسی بھی شکل میں، ہتھیار اٹھا کر یا جل سے جلوس کر کے، کہ وہ حکمرانوں کو اپنے ملک سے بھگانے پر مجبور کریں اور حکمران بھاگتے چلیں، اور جو محکوم قوم ہے وہ اپنی حکمرانی خود حاصل کریں اور اپنے لیے آئین اور قانون اور سب چیزیں بنائیں اور بالکل اثر نو بنائیں، اپنی مرضی کی بنائیں. حکمران قوم کا جو نام و نشان ہے وہ مٹا دیں اور اپنی مرضی کے قانون اور آئین اور طرز وغیرہ بنا دیں. یہ آزادی بہت سے ممالک نے حاصل کی ہے. مثال کے طور سے 18ویں صدی کے آخری جو ربع ہے، آخری کوارٹر ہے، 1776 اور 80 81 83 میں امریکہ میں انقلاب آیا. 1783 میں وہ سکسیسفل ہوئے. انہوں نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن انہوں نے جو آزادی کا جو ڈکلیریشن ہے وہ امریکیوں نے لکھا از خود کہ ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں برطانیہ سے، اور اس ڈکلیریشن میں ظاہری طور سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں اور اپنے ایک نظام تعارف کرایا، کانگریس بنائی اور آگے جا کے پریزیڈنشل سسٹم متعارف کرایا. تو یہ چیزیں انہوں نے انگریزوں کا کنیکشن ختم کیا. اس کے بعد ہم اور ممالک دیکھتے ہیں. رشین امپائر تھا، اس میں ایک شہنشاہ کی حکومت تھی جس کو زار بولا کرتے تھے. زار واز اے ٹائٹل، سیزر یا قیصر جیسا ایک ٹائٹل ہے. تو اس شہنشاہ کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بغاوت کی اور اس کو حکومت سے ختم کیا. بعد میں لینن کی زیر سرکردگی وہ حکومت بھی بہت جلد ختم ہوئی اور ایک ایسی حکومت آئی جو پرانی حکومت سے یکسر مختلف تھی. بادشاہت میں جن لوگوں کو مراعات حاصل تھے اب ان لوگوں کو مراعات حاصل نہیں ہے. بادشاہت میں اگر عوام، روسی عوام پست زندگی گزار رہے تھے، اب اس نئی حکومت میں جس کو کچھ لوگ سوویت گورنمنٹ بولتے ہیں، بولشوک بھی بول دیتے ہیں، کمیونسٹ بھی بول دیتے ہیں، تو اب جب بولشوکس کی حکومت آئی یا کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک ایسا نظام لایا جس میں شہنشاہوں اور جو دیگر شہزادے وغیرہ ہیں، نوبلز ہیں، پریسٹ ہیں، ان کو معاشرے سے یک طرفہ نکال دیا اور ان کو حتیٰ کہ ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جب تک کہ ان سے یہ مراعات واپس نہیں لی گئی. تو یہ آزادی کی ایک قسم ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی بنگال میں فسادات ہوئے اور 71 میں انہوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کر. یہ آزادی کی چند قسمیں ہیں. الجزائر وغیرہ نے بھی آزادی حاصل کی ہے. افریقہ میں کسی نے فرانس کے خلاف اور کسی نے اٹلی کے خلاف جنگ لڑ کر
آزادیاں حاصل کی ہیں. لیکن یہاں جو ہے آزادی کی ایک اور قسم ہے جو ٹرانسفر آف پاور کہلاتی ہے. اب ٹرانسفر آف پاور سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور سے ایک ادارہ ہے، اس کا ہیڈ ہے، جب وہ ہیڈ کسی مشن پہ باہر جا رہا ہے، چھٹی پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے پاورز اپنے سیکنڈ ٹو کمانڈ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ میرے پاورز ہیں، آپ میری غیر موجودگی میں اس کو استعمال کریں. یا جس طرح ہمارے ہاں کاروبار یا جائیداد بزرگوں سے آگے جا کے بچوں کو منتقل ہوتی ہے. تو it was a sort of a transfer of power to the Indian people. لیکن کون سے Indian people? Though they were popular in the masses, Muslim League and Congress, but still they were like-minded people. کہ اپنے لوگ تھے آپس میں انگریزوں کے ساتھ. They were British trained. اور British trained بھی اس طرح نہیں ہے کہ عام ٹریننگ دی ہے، برطانوی قانون میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. آپ کسی بھی اپنے لیڈر کا وہ اٹھائیں پروفائل تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہی گاٹ ہز ایجوکیشن فرام لنڈن اور یونائٹڈ کنگڈم اور انگلینڈ سے کہیں بھی اس نے تعلیم حاصل کی. پھر تعلیم کون سی حاصل کی؟ تعلیم اس نے حاصل کی ہے قانون کی. مطلب یہ ہے کہ یہ انگریزی قانون کے ماہر لوگ تھے اور ان کی تربیت انگریزی ماحول میں ہوئی تھی، ان کی زبان انگریزی تھی، بڑی فراوانی سے یہ انگریزی زبان بولا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہمارے دیگر راجا مہاراجا تھے 560 ریاستوں کے سربراہ، یہ تو تھے انگریزوں کے حامی. اس کے علاوہ ہمارے جو جاگیردار تھے وہ بھی انگریزوں کے حامی تھے. اور کون؟ یہی تو ہمارے سیاستدان ہیں. تو انگریز جاتے ہوئے ان کو اقتدار منتقل کر رہا ہے. اور انگریز کیوں جا رہا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار نے اس کی کمر توڑ دی ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ اٹلانٹک چارٹر میں اس نے امریکہ سے یہ بات مانی تھی کہ جنگ کے بعد میں ان علاقوں کو خالی کروں گا. اگرچہ بعد میں یہ ایک اور مصیبت بن گئی کہ برطانیہ تو یہاں سے چلا گیا لیکن امریکی اثر رسوخ یہاں آ گیا. لیکن چارٹر جو اگست 41 میں سائن ہوا ہے، شاید اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ برطانیہ نکلے گا تو ہم ان کو نیو امپیریلزم میں جکڑ دیں گے. امپیریلزم وہ تھی جب باہر سے بیرونی طاقتیں آ کر یہاں اپنی کالونیز بناتی تھی، بزور طاقت علاقے قبضے کرتی تھی. اس کو امپیریلزم کہتے ہیں. نیو امپیریلزم یہ ہے کہ نہیں، علاقہ قبضہ مت کرو، درد سر کیوں بناتے ہو اپنی، یہاں اپنی مرضی کے حکمران بنوا دو. کسی بھی علاقے میں جو آپ کی مرضی کا ہے وہاں اپنی مرضی کے حکمران بنوا دو، وہ آپ کا کام کریں گے. آپ کے لیے آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں اس کو راستہ دیں گے. اگر آپ کے ملک میں کوئی منرلز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، تو وہ آپ کی کمپنیوں کے ہوں گے، وہ کسی اور کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوں گے. مڈل ایسٹ کی ممالک کی مثال آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، یہ نیو امپیریلزم کا شکار ہے. مطلب کہ پیٹرول پیدا مڈل ایسٹ میں مثال کے طور سے ہے، زیادہ تر رشیا میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت ڈالر میں ہوتی ہے. اور ڈالر کو یہ جو مضبوطی ملی ہے اس کو پیٹرو ڈالر بولتے ہیں. 70s میں پیٹرول کی پیداوار بھی زیادہ ہوئی، 1970 میں ضروریات بھی بہت زیادہ ہوئی، مطلب گاڑیوں وغیرہ میں پیٹرول کا استعمال بڑھنے لگا، اس وجہ سے اس کی قیمتیں بہت تیزی سے زیادہ ہونے لگی. اور جب اس کے سودے ڈالر میں ہونے لگے تو ڈالر کو ایک انٹرنیشنل کرنسی کی وہ ملی اور اس کو استحکام ملا. ابھی پیٹرول فروخت ہوتے ڈالر آتا ہے، وہ ڈالر ہزاروں بلینز ڈالر جو ہیں وہ امریکی بینکوں کے ساتھ پڑے ہیں، کسی اور کے ہیں لیکن پڑے وہاں ہیں. پاکستان کو تو کوئی 3-4 بلین ڈالر بینک میں رکھنے کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے سینکڑوں یا ہزاروں ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کے بینکوں میں پڑے ہیں. تو یہ نیو امپیریلزم میں اپنے پسند کے لوگ حکمران بناؤ اور وہ آپ کے لیے کام کرتے آئیں گے. بہرحال انگریز جانے والا تھا اور بہت سی کالونیز ایشیا اور افریقہ میں اس کے قبضے میں تھیں. اور پہلا وہ یہ تھا کہ انڈیا واز اے پرومیننٹ کالونی، اور یہاں چونکہ تھوڑی اویئرنیس بھی زیادہ تھی، پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں، اور چونکہ زرعی ماحول ہے تو زراعت کی زمین بھی ہے، تو بعض جاگیردار جو ہیں وہ پیسہ بھی رکھتے ہیں، اور اسی پیسے کی بدولت اس نے آگے جا کے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور وہی سے سیکھ کر پھر اپنے حکمرانوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ وہاں سے لبرلزم کے آئیڈیاز لے کے آئے اور وہاں سے نیشنلزم کے آئیڈیاز لے کے آئے، اور وہی آئیڈیاز نیشنلزم اور لبرلزم اور ہیومن رائٹس وغیرہ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ انہی انگریزوں پر استعمال کرنے لگے، ان سے انہی ٹرمز میں باتیں کرنے لگے. تو آزادی جب مل رہی ہے تو 3 جون پلان پہ یہ سارے ایگری ہوئے، اور اسی 3 جون پلان کو آگے جا کے وہ 3 جون 1947 کو پیش ہوا لوگوں کے سامنے.
آل انڈیا ریڈیو پر تقاریر ہوئی اپنے سیاسی لیڈران کی جانب سے، اس کو اپروو کیا گیا، اور یہ پلان جو ہے یہ واپس برطانیہ چلا گیا، اور وہاں غور و خوض کے بعد اور اس کی ترتیب بنا کے اس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت 18 جولائی کو منظور کیا گیا پارلیمنٹ سے۔ اب 3 جون سے 18 جولائی تک یہ پلان ہے، پلان منصوبہ ہے، اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، اس کی پوائنٹس وہ اتنی سخت نہیں ہے، لیکن جب 18 جولائی کو it became an act of the parliament, it means it became law of the parliament۔ اب یہ law of the land ہے، یہ اس law پہ سارے جو ہندوستان کے جتنا بھی اسٹرکچر ہے، یہاں برطانوی لوگ ہیں یا انڈین ہیں، وہ سب اس پر عمل درآمد کریں گے، اور دوسری طرف برطانیہ خود اس کے حکمران جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور آگے پیچھے جو باتیں سامنے آئیں گی تو اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، قانون آزادی ہند 1947، یہ اس کا نام ہے، اس ایکٹ ہی نے اپنے آپ کو یہ نام دیا ہے، اس کی جو آخری آرٹیکل ہے اپنے آپ کو یہ نام دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور اس کو اسی نام سے پکاریں گے، اگر کوئی آگے پیچھے کرے گا تو پھر نام میں فرق آئے گا، تو اس کا قانونی نام انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ہے۔ اس میں 20 آرٹیکلز ہیں، اور اس کے ایک آرٹیکل کو یہ ایکٹ بذات خود اپنے آرٹیکلز کو سیکشن کہتا ہے، تو پڑھتے ہوئے بعض دفعہ تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ سیکشن سے تو ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ شاید 4-5 یہ آرٹیکلز انٹروڈکشن کے ہوں، اور 4-5 مثال کے طور سے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہوں، تو یہ مختلف سیکشنز ہیں، نہیں، بلکہ سیکشن جو ہیں یہ اس کے اپنے آرٹیکلز ہیں۔ پھر اس سیکشنز کے سب سیکشنز ہیں، 1 2 3 میں بھی ہیں، اور پھر اس 1 2 3 کے بعض دفعہ ABC میں بھی سب سیکشنز ہیں۔ تو یہاں سیکشن سے مراد آرٹیکل ہے، تو اس کے جو ابتدا میں جو ہم ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، لکھا تو نہیں ہے اس پہ، لیکن اس میں باقاعدہ آرٹیکل 1 سے پہلے جو وضاحت ہے کہ what this act is، تو اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ this act is to set up in India 2 independent dominions۔ یہ ایکٹ کیا کرے گا؟ یہ 2 انڈیپینڈنٹ ڈومینین سیٹ اپ کرے گا ان انڈیا، one would be Pakistan and the other would be India۔ ڈومینین کیا ہے؟ ڈومینین پچھلی صدی کا انگریز دور میں ایک حکومتوں کا ایک سلسلہ تھا، جس میں تھوڑی بہت آزادی حاصل ہوتی اس ملک کو، بیرونی طور سے وہ انگریزوں کا گرفت میں رہتا، لیکن اندرونی طور سے اس کو اپنے معاملات تھوڑے بہت حل کرنے کی آزادی حاصل تھی، اس کو ڈومینین کہا کرتے تھے۔ تو جب پاکستان اور انڈیا کو آزادی ملنے کی بات رہی تو پاکستان اینڈ انڈیا were not called states، they were called dominion۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ انگریز کے چھتری کے نیچے ہیں، because they are not states، because states are sovereign، ریاست تو خود مختار ہوگی، ابھی ان کو پوری خود مختاری نہیں ملی ہے، آزادی مل رہی ہے، پوری خود مختاری نہیں مل رہی ہے، لیکن پھر ڈومینین میں بھی ان کا سٹیٹس تھوڑا ہائی ہے، دیٹ از وائی دے آر کالڈ انڈیپینڈنٹ ڈومینینز۔ عام ڈومینین نہیں ہے۔ عام ڈومینین میں کیا تھا کہ عام ڈومینین میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین چلتے تھے، لیکن یہ جو انڈیا اور پاکستان ہے کہ اپنے انگریز کے آئین یہاں no more they would be applicable in India after the day of independence کے لیے ایکٹ میں تو انڈیپینڈنس کا نہیں کہا گیا۔ بہرحال تو آزادی کے بعد انگریز کا قانون یہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹریملی ہائی لیول آف ڈومینین اسٹیٹس تھا، جو مختلف اسٹیٹس انہوں نے دے رکھے تھے، تو یہ ایک ہائی لیول ڈومینین اسٹیٹس تھا۔ پھر اس میں ایک اور بھی مقصد ہے اس ایکٹ کا، وہ یہ ہے کہ یہ انڈین جو قانون تھا انگریزوں کا، جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بولتے ہیں، یہ ایکٹ کہتا ہے یہ والا کہ ہم اس میں تھوڑی بہت ترمیم کریں گے، ضروری ترامیم۔ تو مطلب کیا ہے، آزادی تو دے رہے ہیں ان دو ممالک کو کہ اپنے لیے قانون بنائیں، لیکن جب تک قانون نہ بنائیں تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے ہندوستان کے لیے، وہ دونوں ڈومینینز میں لاگو رہے گا۔
اس کے دو مقاصد ہیں، ایک ٹو سیٹ اپ in India two dominions and the other is to amend Government of India Act 1935. اب اس کے جو آرٹیکلز ہیں جس کو سیکشنز بولتے ہیں، تو اس آرٹیکلز کو تھوڑا بہت اگر ہم سرسری طور سے نظر دوڑائیں تو اس میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 two dominions on 15th August 47. کہتے ہیں کہ دو ڈومینینز بنائیں گے. کب بنائیں گے؟ 15 اگست 1947. دونوں کو آزادی ملے گی 15 اگست 1947 کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوا؟ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. انڈیا بھی اسی، کیونکہ دونوں ایک قانون کے تحت آزاد ہوئے ہیں، تو لہٰذا دونوں جو ہیں ایک ہی دن کو آزاد ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں. دس از کریکٹ. جشن تو انسان کسی بھی دن کو منا سکتا ہے. مثال کے طور سے سپوز یہ اسٹوڈنٹ کو عید کی چھٹیاں ملنے والی ہیں، عید یہ اپنے گھروں دیہاتوں میں گزاریں گے. عید کے بعد آتے ہیں کالج میں 5-6 دن، یونیورسٹی میں 8 دن بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عید ملن پارٹی مناتے ہیں. عید تو 5 دن پہلے گزری ہے، 8 دن، لیکن پارٹی یہ آج منا رہے ہیں. گڈ، ٹھیک ہے. جشن 15 کو منائیں، 14 کو منائیں، 13 کو منائیں، 18 کو منائیں، آپ کی اپنی سوٹیبلٹی ہے، جو آپ کو سوٹیبل لگے. لیکن ٹیکسٹ بکس میں یہ مت لکھیں کہ پاکستان کو 14 اگست کو آزادی ملی. ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھیں کہ ہم آزادی کا جشن 14 اگست کو منا رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ اب کیوں پاکستان 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتا ہے اس کے بدلے میں؟ تو اگلے سال جب پہلی سالگرہ تھی پاکستان کی، جناح واز الائیو، جناح اصول پسند آدمی تھے، تو اس نے 15 اگست 1948 کو آزادی کا جشن منایا اور اس نے ریڈیو کے لیے کوئی پیغام بھی ریکارڈ کرایا. اس زمانے میں جو یادگاری ٹکٹ جاری ہوئے اس پر بھی 15 اگست کو ایز اے انڈیپینڈنس ڈے لکھا گیا ہے. بس پھر کچھ اور قسم کے حالات پیدا ہوئے اور لیاقت علی خان اینڈ ہز کیبنٹ ڈیسائیڈڈ دیٹ in 1949 that we will celebrate Independence Day on 14th August instead of 15th. وہ دن اور آج کا دن کہ ہم نے 14 اگست کو چن لیا ہے. چلیں 14 اگست کو تو چن لیا ہے، لیکن اب بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، بڑوں کو کیوں پڑھاتے ہیں کہ 14 اگست؟ اپنے پروفیسر صاحبان یہ بھی کہتے ہیں 14 اگست بہت بری بات ہے. دو بری باتیں اس میں، یا تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کب بنا ہے اور کسی گائیڈ مائل میں پڑھا ہے 14 اگست کو اور آگے یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں 14 اگست. تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک پڑھے لکھے انسان کو یہ معلوم نہ ہو. اور دوسری برائی یہ ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو کہ پاکستان 15 اگست کو بنا ہے لیکن یہ بچوں کو بتاتے 14 اگست کا ہے، تو یہ تو اس سے بھی ایک بری بات ہے. کیوں؟ ایز اے ٹیچر، ہسٹری تو سائنس ہے. سائنس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نیچر کے اپنے اصول ہیں جس پر انسان کی مرضی نہیں چل سکتی، تو اسی طرح ہسٹری بھی ایک سائنس ہے. اس کو لکھتے ہوئے میری مرضی یا میری خواہش اس میں شامل نہیں ہو سکتی. میں اسی کو ایز اے ہسٹورین اٹھاؤں گا اور اسی کو پیش کروں گا. لیکن تاریخ کو 14 کو 15 لکھنا اور 15 کو دس از ناٹ گڈ. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا اور پاکستان بن گیا، اور ادروائز یہ میری اپنی وہ ہو سکتی ہے باتیں، ایڈیشن، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو 15 کو 14 بنا ڈالیں. جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے 14 اگست کیوں ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ رات کے 12 بجے اور یہ بچوں والی باتیں ہیں. آج کل تو چوتھی جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ڈیٹ جو ہے کب چینج ہوتی ہے. یہ پھر ہے کہ اس طرح کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے آگے جا کے ہندوستان کا وائسرائے بھی بننا تھا، تو اس نے جناح سے اپنی آخری جو ایکٹیویٹی ہے آفیشل وہ کراچی میں ادا کی، اور شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ایسا کرنے سے پاکستان بھی آزاد ہو گیا تھا. نو، ان اے سینس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو 3 جون کو آزاد ہوا ہے جب ساروں نے ان پرنسپل ایگری کیا. ان اے سینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو 18 جولائی کو آزاد ہوا جب برطانوی پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ بس اب تو کوئی روکنے والی بات نہیں ہے، صرف تاریخ آنے کا وہ ہے. اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں ملتی ہیں، مثال کے طور سے عید کی چھٹیاں مل رہی ہیں اور 8 تاریخ کو سپوز مل رہی ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں دور ہے تو وہ 5 یا 6 تاریخ کو یونیورسٹی اور کالجز سے چلے جاتے ہیں. وہ گاؤں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان ہمیں تو عید کی چھٹیاں مل گئی ہیں. پیرنٹس بھی یقین کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو اس نے سیلف ڈکلیئرڈ چھٹیاں کر لی ہیں. نوٹس میں یا جو
حکومت نے یا جو کالج نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کو تو سپوز میں مثال اس میں تو 8 تاریخ ہے، لیکن اس نے از خود سے اپنے آپ کو 5 یا 6 کو چھٹی دے دی، تو حکومت نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں 15 ہے، آپ بھلے کہیں ہمیں 14 اگست کو آزادی ملی ہے، آپ بھلے کہیں 13 کو ملی ہے، 14 کو، 12 کو ملی ہے، 11 کو ملی ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آفیشلی ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ 15 اگست کو ملی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، 14 15 آج کے زمانے میں اس کا کیا اثر ہے، چلو 15 کو ملی ہے، سارے لوگ ایگری بھی ہو گئے، لیکن یہ بہت بڑی بات بھی ہے جب ہماری ابتدا جھوٹ سے ہو جاتی ہے، اور جھوٹ بھی ایسی جھوٹ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم ایسا جھوٹ بولے کہ نہیں بولنا چاہیے وہ بھی، لیکن اگر کوئی ایسا جھوٹ بولے کہ اس کو کچھ فائدہ ملے تو ہم کہیں کہ بھائی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولا، اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں دل کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم ہندوستان سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے ہیں، یہ تسلی والی باتیں نہیں ہیں۔ آپ ہندوستان سے 100 سال پہلے آزاد ہوں، 10 دن پہلے آزاد ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کی کیا شرح ہے، آپ کی اکانومی کی کیا شرح ہے، آپ کی صحت کی کیا صورتحال ہے۔ اگر وہ ہندوستان سے آگے ہے تو پھر 14 اور 15 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا میں اکانومی اور اس انڈیکیٹرز میں ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ اب بنگلہ دیش تو 71 میں آزاد ہوا ہے، بہت بعد میں ہوا ہے، تو فخر کی باتیں کچھ اور ہیں۔ یہاں 14 اور 15 کو فخر کی بات بنایا گیا ہے۔ یہ ایکٹ اس کو اپوائنٹڈ ڈے لکھتا ہے، دس از دا اپوائنٹڈ ڈے، یہ اس 15 اگست کو یہ اپوائنٹڈ ڈے لکھتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے نہیں لکھتا۔ کہتا ہے کہ 15 اگست کو ڈومینینز آزاد ہوں گے، اینڈ ہنس آفٹر دس ڈیٹ وڈ بی کالڈ ایز اپوائنٹڈ ڈے ان دا ایکٹ۔ ایکٹ میں اس کو اپوائنٹڈ ڈے کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کی سیکشن 2 یعنی کہ آرٹیکل 2 میں ٹیریٹریز آف پاکستان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سپوز دس از برٹش انڈیا، اور آرٹیکل 2 کہتا ہے، آرٹیکل 2 3 4 یہ پاکستان کے ریجنز ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ کون کون سے علاقے پاکستان میں شامل ہیں۔ تو آرٹیکل 2 کے تحت پاکستان کے جو بڑا خطہ اس میں ہے وہ ایسٹ بنگال ہے۔ بنگال واز اے بگ ریجن، واز اے بگ پروونس، اور انگریزوں کے زمانے میں یہ صوبہ تھا۔ ہم جانتے ہیں 1905 میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن پھر یکجا کیا گیا، اور 1947 میں اس کو پھر تقسیم کیا گیا۔ یہ لارڈ کرزن نے ڈیوائڈ کیا تھا 1905 میں، اور یہ اس کا ویژن ہے کہ جو ڈویژن ملتی جلتی اس نے کی تھی 1905 میں، وہ ڈویژن 1947 میں دوبارہ ہو کے رہ گئی، اور وہ ڈویژن 71 میں ایک دفعہ پھر پکی ہو کر رہ گئی۔ بہرحال بنگال واز اے بگ پروونس، اور اس نے کہہ دیا کہ اس کا جو ایسٹرن پورشن ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ دا پروونس آف بنگال شیل سیز ٹو ایگزسٹ، جو موجودہ بنگال کا پروونس ہے اس کا جسم ختم ہو۔ انگریز اتنے وہ نہیں تھے کہ ہر خطے کے لیے الگ الگ نام ڈھونڈتے پھریں، بس وہ ایسٹ اور ویسٹ پہ اپنا کام چلا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1901 میں انہوں نے خیبر پختونخوا کا صوبہ بنانا چاہا تو انہوں نے اس کو NWFP کا نام دیا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، because this was the province situated towards the north west and frontier۔ ہندوستان بڑا ملک ہے لیکن اس کا فرنٹیئر یہ سمندر کے ہے، اور کچھ یہاں برما وغیرہ جو بھی انگریز کا خطہ ہے، اور یہاں یہ واحد سرحد ہے جو افغانستان اور ایران سے ملی ہوئی ہے۔ باقی اس کی سرحد یا پہاڑ ہے نارتھ میں، نارڈرن ماؤنٹینز ہیں، یا سی ہے، اوشن ہے ایٹ دا ساؤتھ۔ تو یہ فرنٹیئر تھا ان کا۔ تو جب انہوں نے صوبہ بنایا تو انہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس نام رکھا۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ اس میں کون لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں کچھ اور مقصد سے آئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہاں کچھ نارتھ ویسٹ پروونسز بھی ایک وقت میں بنائے تھے، تو وہ جب کام کرتے بس آسانی سے اس کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو بنگال تقسیم ہوا، اب وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ اس کو بنگال ڈھاکہ چٹاگانگ کہیں اور اس کو بنگال کلکتہ کہیں، نہیں، بس انہوں نے ایک کو ایسٹ کہہ دیا اور دوسرے کو ویسٹ کہہ دیا، اور یہ دو اوریجنل صوبہ شیل سیز ٹو ایگزسٹ، اس کی وجود ختم، اور نئے 2 صوبے بن جائیں گے۔ اور ایکٹ کہتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ یہ صوبہ پاکستان کا حصہ بن جائے، ایکٹ نے پہلے سے کہہ دیا ہے۔
ابھی ڈیسائیڈ ہوگا. ابھی ایکٹ 18 جولائی کو پاس ہوا ہے, اس پر عمل درآمد ہونے والا ہے. 3 جون کے بعد مطلب ہے کہ عمل درآمد شروع ہو چکا تھا, تو ایکٹ نے کہہ دیا کہ دس وڈ بی پاکستان اور ویسٹ کے جو علاقے ہیں دس وڈ بی انڈیا. اب اگر یہ تقسیم ہونے والا ہے یہ صوبہ, تو پارٹیشن کے لیے ایک کمیشن بنائیں گے اور جس کا ہیڈ ریڈ کلف. اب ریڈ کلف ایک ایسا انگریز ہے جو کبھی ہندوستان آیا نہیں ہے, اس نے کبھی کوئی ڈیوٹی نہیں کی ہے یہاں پہ, اور اس کو بلایا گیا. مسلم لیگ یا کانگریس نے اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ شاید ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ریڈ کلف چونکہ ہندوستان میں رہا نہیں ہے, لہٰذا اس سے کسی ایک فریق کے ساتھ دوستی اور دوسرے فریق کے ساتھ ناراضگی کا کوئی وہ نہیں ہے, ٹریک ریکارڈ. ہی از ناٹ فیملیئر ٹو اینی باڈی ٹو ایون ٹو دس انوائرمنٹ. تو وہ جو فیصلہ کرے گا بس وہ درست ہوگا. لیکن بہرحال اس کے فیصلوں نے بعد میں پیچیدہ مسائل کو جنم دیا. ویسٹ بنگال انڈیا کا حصہ بنا. لائک وائز یہاں ہندوستان میں ایک صوبہ ہے پنجاب, پرانا خطہ ہے, تو پنجاب کو بھی انگریزوں نے کہہ دیا کہ یہ تقسیم ہوگا, اور اس کا جو ویسٹرن پورشن ہے this would be Pakistan and east would be India. The province of Punjab shall cease to exist and 2 new provinces would emerge. One would be east and the other would be west. ٹیکنیکل چیز اس میں کیا ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنگال کے کیس میں ایسٹرن بنگال became پاکستان, اور پنجاب کے کیس میں ویسٹرن بنگال became پاکستان. تو اگر یہ آپ کو یاد ہو کہ ایسٹرن بنگال اور ویسٹ پنجاب, تو اگلے آرٹیکل نے جو سیکشن اس کو کہتے ہیں نمبر 4, اس نے یہ کیا کہ اپنے ویسٹ پنجاب کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا. اس ایکٹ کے آخر میں 3 شیڈولز بھی رکھے گئے ہیں, 3 وضاحتی بیانات بھی رکھے گئے ہیں. تو 1 شیڈول کیا ہے, وہ ایسٹ بنگال کے وہ خطے ایکسپلین کر رہا ہے جو پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں. ٹیمپورلی یہ بتا رہے ہیں کہ دس ریجنز would be included in eastern Bengal and finally that would be the part of Pakistan. اور شیڈول 2 جو ہے اس میں مغربی پنجاب کے وہ خطے ایکسپلین کیے گئے ہیں جو پاکستان کا حصہ بن رہے ہیں. ایک تیسرا شیڈول بھی ہے جس میں آرمی کے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ 2 شیڈولز اس وقت پہ اہمیت رکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہیں, ایک پیراگراف ہے, علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں. اب جب پاکستان بن گیا تو یہ پنجاب مغربی پنجاب کہلاتا تھا, یہ مشرقی بنگال کہلاتا تھا, لیکن 1950s میں اس مشرقی بنگال کا نام چینج کر کے مشرقی پاکستان کر دیا گیا. بنگالی تو پہلے دن سے ناراض تھے, اس نام کی تبدیلی نے ان کی ناراضگی کو اور بھی ہوا دی. اسی طرح پنجاب مغربی پنجاب تھا اور 73 کی کانسٹیٹیوشن نے اس کو پنجاب بنا. جب آپ لکھتے ہیں پنجاب خاص کر کسی انٹرنیشنل فورم پہ یا انٹرنیٹ وغیرہ پہ جس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, تو پھر آپ نے اس کے ساتھ وضاحت کرنی ہے کہ وچ پنجاب, پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب. یہاں بنگال میں ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ یہاں ایک ڈسٹرکٹ ہے سلہٹ, یہ اصل میں آسام کا ڈسٹرکٹ ہے, یہ آسام کا ایک ڈسٹرکٹ ہے. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس سلہٹ واز دا ڈسٹرکٹ آف آسام, لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو انگریز کہتے ہیں کہ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوگا, آگے آرٹیکلز میں ہے, اور اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں تو سلہٹ would become the part of East Bengal as well. یہ سلہٹ کسی زمانے میں بنگال ہی کا خطہ تھا, لیکن انگریزوں نے بہت عرصہ پہلے اس کو آسام کا حصہ بنا دیا تھا. جب آزادی کی باتیں ہونے لگی تو سلہٹ والے چونکہ روایتی طور سے بنگال کا حصہ رہ چکے تھے, تو ان کی یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کا فیصلہ بنگال کے ساتھ کیا جائے, نہ کہ ان کا فیصلہ آسام کے ساتھ کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ سلہٹ میں ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا. بنگال اور پنجاب میں فیصلہ کون کریں گے؟ یہاں فیصلہ پروونشل اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے. پہلے وہ اجلاس منعقد کریں گے یونائٹڈ پروونس کا. they would decide the partition of the province. سپوز ڈیسائیڈ ہوا کہ چاہتے ہیں تو ویسٹ پنجاب کے علیحدہ اجلاس بلائیں گے اور ایسٹ کے علیحدہ بلائیں گے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ ان کے صوبائی اراکین کے پاس, اور یہ وہی صوبائی اراکین ہے جو 1945 کے آخری دنوں میں جو انتخابات ہوئے تھے یہاں ہندوستان میں, تو اس میں جو اراکین منتخب ہو چکے تھے, تو یہ اس سے مراد وہ اراکین. بنگال کی تقسیم بھی یہی اراکین کریں گے. آگے جا کے سندھ کی بات ہے, سندھ بھی پروونشل اسمبلی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کس کے ساتھ
شامل ہونا چاہتے ہیں، اور آبویسلی یہ ایکٹ بھی یہ امیجن کرتا ہے کہ سندھ وڈ بی دا پارٹ آف پاکستان۔ بلوچستان واز اے بگ پروونس تو ان اے سینس ہم کہہ بھی نہیں سکتے، بیکاز اٹس ہیڈ واز چیف کمشنر ناٹ اے گورنر۔ انگریزوں کے زمانے میں صوبوں کی کئی درجات ہوتے تھے، چیف کمشنر صوبہ بھی تھا، لیفٹیننٹ گورنر کا صوبہ بھی تھا، فل گورنر کا صوبہ بھی تھا۔ اسی طرح جب 1901 میں NWFP کو بنایا گیا تو یہ بھی NWFP جو اس وقت کہلاتا تھا خیبر پختونخوا، یہ بھی چیف کمشنر پروونس تھا۔ پھر 1932 میں اس کو پہلا گورنر ملا ہے، لیکن بلوچستان آزادی کے وقت چیف کمشنر لیول کا پروونس ہے، اور اس کو ہم ایک یونٹ کہہ سکتے ہیں۔ بلوچستان کو گورنر پہلی مرتبہ کب ملا؟ 1 جولائی 1970 تھینکس ٹو جنرل یحییٰ خان، اس نے اس کو صوبے کی حیثیت دی اور اس کو گورنر ملا۔ بلوچستان اس وقت 2 حصوں پر تقسیم تھا، ایک تو یہ تھا کہ اس میں کچھ برٹش ٹیریٹریز تھی یہاں ملا کر، اور باقی چھوٹی بڑی اس میں قلات اور مکران اور لسبیلا یہ اسٹیٹس تھے، ان اسٹیٹس پر مشتمل تھا۔ تو اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے، یہاں جو ڈائریکٹ برٹش رول تھا جہاں کوئٹہ میں اور چاغی کے علاقوں میں، وہاں کوئٹہ میونسپلٹی کے جو اراکین تھے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہاں جو باقی ریاستی ہیں ان کا ایک جرگہ تھا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جرگہ کے اراکین کس کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اگلے آرٹیکل میں NWFP کی بات ہے، آرٹیکل 2 اور سب پارٹ، تو اس میں NWFP کی بات ہے کہ ریفرینڈم وڈ بی ہیلڈ اوور ہیئر۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ دیگر صوبوں میں مستقبل کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین کر رہے ہیں۔ یہاں ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے، اور ریفرینڈم میں چونکہ ووٹرز کی تعداد اس زمانے میں کم تھی، بہت گنے چنے لوگ ووٹ کے اہل تھے، اور 5,72,000 ووٹرز ور رجسٹرڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور ان 5 لاکھ کے 50% سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، تقریباً 2,89,000 لوگوں نے، اور اس میں سے 2,500 کے علاوہ باقی ساروں نے پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ اب یہاں صوبے میں حکومت قائم ہے، صوبائی اسمبلی بھی ہے جس طرح دیگر صوبوں میں ہے، اور یہ صوبہ چیف منسٹر بھی رکھتا ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی رکھتی ہے، اور یہاں اس وقت کی جو حکومت ہے وہ خدائی خدمتگار کی ہے، جس کو ریڈ شرٹس یا سرخپوش انگریز بولا کرتے تھے، اور یہ خان عبدالغفار خان کی ایک تنظیم تھی، اور خان عبدالغفار خان کا بھائی اس صوبے کا چیف منسٹر تھا۔ یہ بھائی کو منسٹر بنانا اور بیٹے کو وزیر بنانا، یہ قصے ہمارے ہندوستان کے ماحول میں کافی پرانے ہیں، اور اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خان عبدالغفار خان پارٹی کا ہیڈ ہے تو اپنے بھائی کو چیف منسٹر کے لیے نامزد کیا۔ ڈاکٹر خان صاحب اس کو عموماً بولا کرتے ہیں، اور بعض حوالوں سے اس کا نام خان عبدالجبار خان ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پہ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، اس کا نام خان عبدالجبار خان نہیں ہے بلکہ اس کا نام ڈاکٹر خان صاحب ہے۔ بہرحال قرین قیاس یہ ہے کہ اس کا نام خان عبدالجبار خان ہی ہوگا، کیونکہ ان کے والد کا نام خان بہرام خان تھا، تو بہرام خان اپنے ایک بیٹے کے نام خان عبدالغفار خان رکھ رہے ہیں، اور دوسرے کے لیے ڈاکٹر خان صاحب رکھیں گے۔ ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنے، خان تو سارے تھے، صاحب شاید لوگ ریسپیکٹ سے بولتے ہوں، تو اس میں تو اوریجنل نام کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو سارے ٹائٹلز ہیں، ڈاکٹر بھی ٹائٹل ہے، خان بھی ٹائٹل ہے، صاحب بھی ٹائٹل ہے۔ تو اب منطقی لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، لیکن منطقی بات یہ ہے کہ اس زمانے کا ایک ہوشیار جاگیردار اپنے ایک بیٹے کے لیے خان عبدالغفار خان کا نام تجویز کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے صرف خان رکھتا ہے، صاحب لوگوں نے کہا ہوگا، اور ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنا۔ بہرحال ہی واز پاپولرلی نون ایز ڈاکٹر خان صاحب، یعنی کہ یہ نام اس کا اتنا مشہور ہوا کہ اپنا نام دب کے رہ گیا ہے۔ یہ تو اب اس کے کوئی تعلیمی ریکارڈ تک دسترس کرنا ہوگی، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ ہمارے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس کے ہیں بہت بڑے عزیز، یہ ایسے وائس چانسلر ہیں جس نے نہ PhD کی ہے نہ پروفیسر ہیں، لیکن سیاسی اثر رسوخ سے وائس چانسلر بن چکے ہیں، تھے بلکہ 2 یونیورسٹیوں کے۔ وہ جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہو جاتے ہیں،
تو عموماً وہ اچھی پوسٹوں پہ رہتے ہیں اور تھرڈ ڈویژنل انسان تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام خان صاحب تھا، لیکن ان کی کریڈیبلٹی بہت مشکوک ہے. یہاں باچا خان نے بنو میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ کہا کہ the people of NWFP should be given a third option. ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہاں اسمبلی سے کیوں نہیں پوچھتے، دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو تھرڈ آپشن دیا جائے. اور تھرڈ آپشن کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان اینڈ انڈیپینڈنٹ، علیحدہ، ان سے علیحدہ. تو انگریزوں نے کہا کہ there is no third option. آپ کو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا، آزاد رہنا آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہی انگریز ریاستوں کو آزاد رہنے کی تھوڑا راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ آزاد بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اس صوبے کو آزاد رہنے کا راستہ وہ نہیں دکھا سکتے. اس سے جو خدائی خدمتگار تحریک کے لیڈران تھے اس وقت، جن کی سیاسی افیلیشن انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھی، تو یہ لیڈران ان سے بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ You have thrown us to the wolves. اور کانگریس جو بذات خود تو سرے سے پاکستان کے حمایتی بھی نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کو بھی تسلیم کر لیا اور وہ حکمرانی کے شاید شوقین ہو چکے تھے بہت زیادہ. جب انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ سمجھ لیا تھا، جس کو وہ ایک مذہبی نقطۂ نظر سے بھی دیکھتے تھے، تو ان کو NWFP کے لوگوں کی کیا یاد ستاتی تھی. بہرحال کانگریس نے خدائی خدمتگار کا ساتھ نہیں دیا. خدائی خدمتگار نے 21 جون کو فیصلہ سنایا اپنا بنو میں، بنو ریزولوشن اس کو بولتے ہیں، اور بائیکاٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالے گئے. اب جو ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے ہیں وہ ٹوٹل ووٹس کے 50.45% ہیں، یعنی کہ 51% بھی نہیں ہے. ہاں، جو اگینسٹ پاکستان ہے اس کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے. مطلب ہے کہ 99% ووٹس پاکستان کے فیور میں، 1% ووٹس ہندوستان کے فیور. پھر آگے آرٹیکل جو ہے نمبر 5، دا گورنر جنرل، سیکشن 5 بولتے ہیں. اصل میں یہ انگریز ہیڈ جو تھا ہندوستان میں وہ گورنر جنرل کہلاتا تھا، کیونکہ ابتدا میں انہوں نے یہاں صوبے بنا رکھے تھے اور ان صوبے کے ہیڈ کو وہ گورنر بولتے تھے. صوبے کا نام بھی شروع میں نہیں تھا، پریزیڈنسی بولا کرتے تھے. بہرحال پھر جب صوبوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر ان میں ون آف دیم واز نون ایز گورنر جنرل. اور پھر 1857 میں جب برطانیہ کے ماتحت آیا ہندوستان تو پھر یہ گورنر جنرل وائسرائے بھی کہلانے لگا. لیکن اس ایکٹ میں کوئی بھی لفظ وائسرائے کے نام سے نہیں. جو انگریز گورنر جنرل کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی صرف گورنر جنرل کہا ہے، وائسرائے کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور باقی جو اپوائنٹڈ ڈے کے بعد جو گورنر جنرل بنے ہیں، لائک جناب بیکیم دا گورنر جنرل، تو اس کو تو وائسرائے ضروری بات ہے، اس کو نہیں کہا گیا. تو ہی واز ان اے سینس وائسرائے، لیکن کسی بھی گورنر جنرل کے لیے وائسرائے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس ایکٹ نمبر 5 نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں ایک گورنر جنرل ہوگا اور وہ ہز میجسٹی بادشاہ صاحب ہیں. ابھی انگلستان میں کبھی ملکہ رول کرتی ہے، کبھی بادشاہ رول کرتے ہیں. 1947 میں بادشاہ کا نام کیا ہے انگریز بادشاہ کا؟ Yes, George VI was the king of England and emperor India بھی ہے اور برطانیہ کا بھی ہے، اور جب برطانیہ کا ہے تو یہاں کا بھی ہے. کون اپوائنٹ کرے گا گورنر جنرل؟ ہز میجسٹی اپوائنٹ کرے گا، اور ہز میجسٹی کے نام پر یہ گورنر جنرل حکمرانی کرے گا. اور آگے بھی کچھ اس قسم کے ہیں گورنر جنرل جو قوانین وغیرہ پہ دستخط کریں گے تو ہز میجسٹی کے نام پہ وہ جاری ہوں. اگرچہ ہز میجسٹی کا ہندوستان کے افیئر سے تعلق ختم ہونے والا ہے، برائے نام تعلق ہے، لیکن اس برائے نام تعلق سے بھی کہ ایک تو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ڈومینین سٹیٹس دیا، پھر جو گورنر جنرل ہے وہ اس کو یہاں کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے تو وہ انگریز کا نامزد کردہ ہوگا. اب اگر یہ گورنر جنرل استعفیٰ دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ پھر بھی بادشاہ، یا اگر ملکہ ہے تو ملکہ کو دے گا. کہ جب ملکہ یا بادشاہ اس کو اپوائنٹ بھی کر رہی ہے، یہ ہمارے جو حکمران ہیں ہندوستان کے اور پاکستان کے، they were appointed for a time being by his majesty, not always. جب تک آپ اپنی لیے آئین نہ بنا ڈالیں تب تک یہ سسٹم جاری رہے گا. جب تک 1935 کا ایکٹ ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، تب تک یہ سسٹم جاری رہے گا. تو انڈیا والوں نے تو 1950 میں اپنا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کرا دیا، لیکن پاکستان نے 9.5 سال اس پر لے لیے، اور 23 مارچ 1956 کو انڈیا کانسٹیٹیوشن اب لاگو ہوا. بالکل 26 جنوری 1950 کو وہ لاگو ہوا، اور وہ آئین ابھی تک ہندوستان میں ہے. بہت
بہت سی ترامیم ہوئی ہیں ان کی آئین میں بھی وقت کے ساتھ. کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ باڈی, اس میں چینجز آتی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس سیکشن میں ایک بات یہ ہے کہ the same person can be the Governor General of both the dominions. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ دونوں کا گورنر جنرل بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ انگریز چاہتے تھے کہ اگر گورنر جنرل ایک ہوگا تو دونوں حکومتوں کو وہ کنٹرول کرے گا, اور ان کے آپس میں جو تقسیم ہے وسائل کی, ملٹری کی یا فائنینشیل کی یا دیگر جو بھی باتیں ہیں, تو وہ ایک آدمی ہوگا, لہذا وہ دونوں میں برابری کی بنیاد پہ اوورسی کرے گا اور کیئر کرے گا دونوں حکومتوں کا ایک جیسے. لیکن پاکستان میں جناح نے اس سے ایگری نہیں کیا اور ہندوستان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل. یہ دیکھیں جب آزادی ملتی ہے, جس کو وہ لوگ اپوائنٹڈ ڈے بول رہے ہیں اور ہم انڈیپینڈنس ڈے بولتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں اس وقت. بلوچستان میں تو گورنر ہی نہیں ہے, تو 4 بج گئے. 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے گورنر انگریز ہیں آزادی کے بعد بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کنٹینیو کر رہا ہے ان اے سینس. آئین بھی انگریزوں کا ہے 1935 کا. 4 میں سے جب آپ کے 3 گورنر, سندھ کا گورنر لوکل ہے, باقی NWF پنجاب اور بنگال کا گورنر انگریز ہے, تو یہ کیا نظر آتا ہے کہ دس از اے کنٹینیویشن. آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی انگریز ہیں, دیگر افسران جو ہیں وہ بھی انگریز ہیں. مطلب ہے کہ دس واز جسٹ اے ریپلیسمنٹ آف رولرز فرام دا فارنر رولرز ٹو دا لوکل رولرز. فارنر رولرز کی حکومتیں ختم ہوئیں اور لوکل لوگ اس کی جگہ آ گئے. باتیں کم و بیش وہی ہیں. نمبر 6 لیجسلیشن کے بارے میں ہے. ہندوستان میں انتخابات ہوئے تھے 1945-46 میں, اور یہ انتخابات کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے تھے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہمارے ہاں دستور ساز اسمبلی یا آئین ساز اسمبلی کہتے ہیں. اسمبلی کی 2 قسمیں ہیں, ایک دستور ساز کہلاتی ہے اور ایک قانون ساز. قانون ساز اسمبلی, جس کو پاکستان میں پارلیمنٹ بولتے ہیں, یہ ملک کے لیے قوانین بناتی ہے. اور دستور ساز اسمبلی, جس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بولتے ہیں, یہ ملک کے لیے دستور بنائے گی. تو دستور ساز اسمبلی ملک میں اس وقت ہوگی ملک میں جب دستور نہیں ہو. لیکن جب ایک دفعہ دستور بن جائے تو پھر اس دستور ساز اسمبلی کا نام تبدیل ہو کے قانون ساز اسمبلی بن جائے گا, کیونکہ اس کا کام اب آئین بنانا نہیں رہا. 1945-46 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ دستور ساز اسمبلی کے لیے, بیکاز دس اسمبلی واز مینٹ ٹو ڈیولپ اے کانسٹیٹیوشن فار انڈیا. لیکن وہ تو نہیں ہو سکا اور انڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اب جو ممبران پاکستان کے اندر ہیں تو وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اراکین ہیں. اب دس اسمبلی ہیز ٹو پرفارم ڈیول فنکشن. ڈیول فنکشن کیا ہے؟ اب یہ ایک طرف دستور سازی کا کام بھی جاری رکھے گی, دوسری طرف یہ قانون سازی بھی کرے گی, روٹین کے معاملات بھی حل کرے گی اور ملک کے لیے آئین بھی بن. لیکن جس دن آئین بن گیا یہ پورشن ختم اور یہ جاری رہے گا. تو یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان میں جو لیجسلیچر اسمبلی ہے وہ اس ملک کے لیے قانون سازی بھی کرے گا. اور آرٹیکل 6 میں یہ لکھا ہے کہ اس لیجسلیٹو اسمبلی آف آئیدر ڈومینین وڈ ہیو فل پاور ٹو میک اینی لا. وہ کوئی بھی لا بنا سکتے ہیں. یہ انڈیپینڈنس کی نشانی ہے کہ ان کی اسمبلیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی لا بنائیں, ایون اے لا اگینسٹ دا انگلش لا. یہ ایک آزادی کی جو بات ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک تو انگریز کا قانون یہاں آگے چلنے والا نہیں ہے آفٹر اپوائنٹڈ ڈے, اور یہ لا جب بنیں گے تو کس کے نام پہ بنیں گے؟ ہز میجسٹی گورنر جنرل سائن کرے گا ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, لیکن ہز میجسٹی کے نام پہ یہ لاس بنیں گے. نمبر 7 یہ اسٹیٹس کے بارے میں, جس کو پرنسلی اسٹیٹس بولتے ہیں, شاہی ریاستیں. اس کے ساتھ the treaties and the agreements with the head of the princely states lapse on the appointed day. appointed day سے اس کے ساتھ جو تاج برطانیہ کے معاہدے تھے وہ ختم. مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد ہوئی. کو ایک ہاتھ میں آزادی ملی, لیکن دوسرے ہاتھ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو تجویز پیش کی کہ آپ کسی ملک میں شامل ہو جائیں, آئیدر ود انڈیا اور پاکستان, اور دوسرے ہاتھ میں ان کو ڈرایا بھی کہ اگر آپ کسی ملک میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. دولت مشترکہ میں کامن ویلتھ میں ہم آپ کو ممبرشپ نہیں دیں گے. کامن ویلتھ میں وہ ممالک شامل ہو رہے تھے جو برطانیہ
برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہے ہیں. کامن ویلتھ میں ممبرشپ اس کے لیے اس بات کی نشاندہی تھی. دس کنٹری ہیز بین ریکگنائزڈ ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائبل ہیڈز جو ہیں یہ تو پرنسلی اسٹیٹس کے چیفز ہیں, اور ٹرائبل پرسن لکھا ہے ٹرائبل امپورٹنٹ پرسن, ہمارے ہاں اس کو ملک یا ملکان بولتے ہیں پلورل. ان کے ساتھ جو انڈیویجولز کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو ٹرائبل ایریاز جو ہیں ہمارے فاٹا جو کہلاتے تھے 2018 تک, ان کے ملکان کے ساتھ جو ٹریٹیز تھی برطانیہ کی وہ بھی ختم ہوئی. پھر اس کے بعد 7 ہی کی کنٹینیویشن ہے کہ ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل ہے یہ لیپس ہو جائے گا, اور برطانیہ کا جو ملکہ ہے یا جو بادشاہ ہے ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل ہے یا انڈیائی امپریٹر ٹائٹل بھی رکھتے تھے, تو یہ دونوں ٹائٹل اس کے ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب انڈیا اس کے ماتحت نہیں ہے, لہذا یہ ٹائٹل رکھنا بادشاہ سلامت کے لیے مناسب نہیں. نمبر 8 میں ہے کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے, جو بات پیچھے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ ہی قانون سازی کرے گی. اور ایکچولی نمبر 6 میں یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اگینسٹ دا برٹش لا کوئی لا بنا سکتی. 8 میں یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے ایز اے لیجسلیٹو اسمبلی بھی فنکشن کرے گی, ڈوئل فنکشن اس کا ہوگا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لاز بنیں گے اسی میں دیٹ وڈ بی نیئرلی ٹو گورنمنٹ آف انڈیا, جو لاز بنیں گے یہ نیئرلی ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوں گے, اس کی مناسبت سے ہوں گے. اگلے نمبر 9 میں کہ گورنر جنرل جو ہے ہیز اسپیشل پاورز ٹل 31 مارچ 1948. گورنر جنرل کو قانون سازی میں کچھ اسپیشل اختیارات دیے گئے ہیں, ہر معاملے میں نہیں. وہ معاملات پہلے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ معاملات میں گورنر جنرل خاص پاور رکھتے ہیں اور کہ وہ قانون سازی کا کر سکیں, یعنی کہ دا آرڈر آف اے گورنر جنرل وڈ بی ایکول ٹو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ, وہ قانون کا درجہ رکھتا ہوگا, مگر کب تک؟ یہ 31 مارچ 1948 تک. اب اگر گورنر جنرل کوئی آرڈر ایشو کرتا ہے, بٹ دس آرڈر مسٹ بی نیئرلی ٹو گورنمنٹ آف انڈیا 1935, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کا آرڈر ایشو کر سکے گا. جب تک اپنے لیے آئین نہیں بنایا ہے تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایسے بہت بڑی روگردانی نہیں کر سکتے. یا تو آپ اپنے لیے آئین بنائیں, اپنی مرضی ہے جو بھی کریں, لیکن جب تک آئین نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ارد گرد آپ کے اختیارات ہیں. آرٹیکل آرمڈ فورسز کے بارے میں ہے, کیونکہ آرم فورسز نے برطانیہ کی جو ایکچول خدمت کی ہے وہ آرم فورسز نے کی ہے. ہندوستان پر برطانیہ کس کی مدد سے حکومت کر رہا ہے؟ آرم فورسز کی وجہ سے کر رہا ہے. they were ruling India with the help of the armed forces and they were ruling even, یہ تو انڈین آرمڈ فورسز تھے جس کی مدد سے انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی ہندوستانیوں کو مختلف فرنٹس پہ بھیجا, اور دوسری جنگ عظیم میں بھی انہوں نے ہندوستانیوں کو مختلف فرنٹس پہ لڑنے کے لیے بھیجا. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں آرم فورسز کا پلان کیا ہے. سیکشن 10, 11, 12, 13 میں بہت زیادہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں. پھر آگے نمبر 14 سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا. سیکرٹری سے مراد منسٹر ہے, منسٹر فار اسٹیٹ. یہ لندن میں ایک منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے جس کے ہاتھ میں ہندوستانی امور رکھے جاتے تھے. یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اس کو ایز سچ مدت کے لیے رکھیں گے تاکہ جب یہ سیٹلمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تب تک اگر اس کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو تب تک اس کی پوزیشن رہی. آگے 18 میں سیکشن 18 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی طرف اشارہ ہے. تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد کیا ہے کہ جس کا پہلا اجلاس 9 دسمبر 1946 کو منعقد ہوا ہے. جو اسمبلی منتخب ہوئی تھی 46 میں اور اس کا پہلا اجلاس دسمبر 1946 کو ہوا تھا. تو یہ ایکٹ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد وہ اسمبلی, مطلب یہ ہے کہ کوئی ابہام نہ رہے, ایکسپلین کر دیا ہے. اور وہ آخری جو 20th ہے نیم آف دا ایکٹ, یہ ایکٹ کو نیم دے رہا ہے اور نام کیا ہے؟ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947.
ہم نے اس ایکٹ کے جو ریلیونٹ سیکشنز تھے اس پہ تھوڑی بہت بات کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ جانا کہ پاور واز ٹرانسفر ٹو دا انڈینس آن 15th of August through Indian Independence Act 1947, and Pakistan and India were given the status of dominion, and actually this was the partition of two provinces, Bengal and Punjab. These two provinces were partitions. They were divided into two, and as a result the people migrated from one part to another and from another to this part, and many fatalities and casualties happened, and the people which were united, especially in these two provinces, they were divided and they suffered a lot. Till they somehow are suffering. They are far away from their relatives and they are far away from their beloved people. So this was Indian Independence Act, and it granted independence to Pakistan. The dilemma with Pakistan is that our founding fathers never wrote anything about the future of Pakistan. They were struggling for Pakistan. They were asking for a separate Muslim state, and they finally were able to achieve this state. But they did not say anything about that what kind of government or what kind of system they would introduce in the new state. They said it at speeches, at gatherings, but they never wrote it. And writing is very much important for such big issues. قرآن پاک کا حکم ہے کہ مستقبل کا کوئی معاملہ ہو اس کو تحریر میں لاؤ، تو انہوں نے تحریر میں لانے کی کوشش نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ some people say that Jinnah wanted a secular Pakistan, and these people have some statements of Jinnah which favors their statement of secularism. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جناب he actually wanted a Muslim state اور اس میں اسلامی قوانین وہ نافذ کرنا چاہتے تھے, and they have their own statements. وہ کہتے ہیں اس موقع پر جناح نے یہ کہا, یا جناح کے سامنے یہ تقریر ہوئی اور جناح نے اس تقریر کو سنا اور اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو اب جناح کون سا ملک چاہتے تھے؟ دس از امپورٹنٹ ایون ٹوڈے, کیونکہ وہ لکھ لیتے کہ میں ایسا نظام لانا چاہتا ہوں تو پھر بات اچھی رہے. آج 75 سال بعد بھی ہمارے لیے ان کی بات اچھی ہوتی, کیونکہ وہ ملک بنانے جا رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں جو بات تھی اگر وہ تحریری شکل میں موجود ہوتی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا. کیونکہ جو آدمی کسی عمارت کو بنا رہا ہے, کسی مشین کو بنا رہا ہے, کسی گاڑی کو بنا رہا ہے, تو وہ اس کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کہ میں اس پلاننگ کے ساتھ بنا رہا ہوں. اب وہ پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں. تو جس طرح امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے امریکنز کو مشورہ دیا کہ آپ جو اولڈ ورلڈ ہے, جو یورپین معاملات ہیں, اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں, اور امریکہ فرام 1790s ٹل 1940 امریکہ یورپین معاملات سے دور بیٹھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ روز ٹو سپر پاور, اور جب سے اس نے اولڈ ورلڈ کے افیئر میں مداخلت شروع کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام خراب کیا ہے. اسی طرح بابر نے ایک چھوڑی ہے وصیت اپنے آل اولاد کے لیے کہ حکمرانی کس طرح کی کرنی. رشین امپرر پیٹر دی گریٹ, اس نے وصیت چھوڑی ہے اپنے آنے والے شہنشاہوں کے لیے طرز حکمرانی کس طرح ہوگی. تو فاؤنڈنگ فادرز کی جو سوچ ہے دیٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ. جناح واز ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ پرسن. ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ یہ بھی انگریزی آتی ہے کہ نہیں, انگریزی تو اس کو ایسی آتی تھی کہ اپنی زبان وہ بھول گیا تھا, لیکن پرابلم یا کیا ہے, وہ ہی واز اے بیرسٹر. اب اس نے عدالت میں بھی باتیں کی اور اپنے مقدمے جتوائے, باہر بھی جلسوں میں بھی باتیں کی اور اپنا مقدمہ جتوائے. اگر وہ کائنڈ آف پروفیسر ہوتے تو شاید وہ پھر لکھنے پر زور دیتے اور کتابیں لکھتے. بہت سے لوگوں نے بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ آن دی اسپاٹ وہ کیا کریں گے. لینن نے جب انقلاب لایا 1917 میں, تو اس سے پہلے وہ تحریری شکل میں سب کچھ لکھ چکا تھا کہ what kind of system we would be introducing after a successful revolution. اور ابھی ریولوشن آیا بھی نہیں ہے سکسیسفل, یعنی کہ ریولوشنریز آر فائٹنگ فار دا رول, وہ اٹیک کر رہے ہیں, اور یہ جس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں لینن, تو اس نے اعلان کر دیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی از ایبولشڈ, اور وار جو جرمنی کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار ہے اسے ہم وڈرا کر لیں گے, کیونکہ اس کے پاس پہلے سے خاکہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ خاکہ نہیں تھا, اور محمد علی جناح نے ایک انٹرویو میں کہا کہ the constitution of Pakistan would take 18 months. کاش 18 months میں ہم کانسٹیٹیوشن بنا لیتے. ایک تو جناح کو ابتدائی مہینوں میں بہت پرابلمس تھے, ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, مہاجرین وغیرہ
آ رہے تھے، اور جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ تو کوٹے سکے تھے، جنہاں سے ایک منسوب بات ہے کہ کوٹے سکے ہیں، وہ اتنے کارآمد پرزے ہیں نہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں۔ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے تو بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور بیٹھنے اور سوچنے کا ہی تھا وقت جناح کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہیڈ نو ریٹن ریکارڈ فرام ہز فاؤنڈنگ فادرز۔ دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان کو مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا، جس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اٹ وڈ بی این اسلامک اسٹیٹ۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے مسلم اسٹیٹ اینڈ این اسلامک اسٹیٹ۔ تو مسلم اسٹیٹ وہ ہوگا جس میں مسلمان ہوں گے اور آپس میں رہتے ہوں گے اور ان کی مرضی سے حکمرانی ہوگی۔ اسلامک اسٹیٹ یہ ہوگا کہ ان کے لاس اسلام کے بنیاد پر ہوں۔ اب جب پاکستان بن گیا اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کی پرجوش نعرے بھی شامل تھے، تو اس سے مسئلہ بن گیا کہ اب پاکستان تو بن گیا ہے، ویئر آر دا اسلامک لاس۔ ایک تو جو ہمارے حکمران تھے جاگیردار وڈیرے وغیرہ، آئین بنانا ان کے کیلیبر سے بڑا کام تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ قانون بناتے، آئین بناتے تو ان کے پر کٹ جاتے۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو اسٹرگل کی تھی دیٹ واز فار اسلامک لاس۔ اب اسلامک لاس تو ان کے لیے ایک تو بنانا مشکل تھا، پھر اگر بن جاتے تو ان کو خطرہ تھا۔ وہ اسلامک لاس بنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آئین سازی میں ان سے تاخیر ہوئی۔ جناح نے کیبنٹ بنائی، مختصر کیبنٹ 6 وزراء پر۔ اس میں کون ہے؟ اس میں ایک ہندو ہے اور ایک قادیانی ہے۔ اور جناح فرسٹ اسپیچ میں کہتے ہیں کہ ریلیجن از یور پرسنل افیئر، یو کین گو ٹو یور ماسک اور چرچ اور وٹ ایور یور سیکرڈ پلیس از۔ تو یہ کیا ہے؟ جب آپ جد و جہد تو اسلام کے نام پر چلاتے ہیں، لیکن جب ملک بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو سیکولرزم پر مبنی ہے۔ وزراء کا ریفلیکشن دیکھیں تو وہ بھی ایک سیکولرزم پہ مبنی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس میں انوالو کیا گیا تاکہ خاص کر خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جو مسلم لیگ مخالف حکومتیں ہیں تاکہ ان کو پریشان کیا جائے ایٹ دا ٹائم آف فریڈم موومنٹ۔ لیکن جو ہی پاکستان بن جاتا ہے تو پھر یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک کام نہیں ہوا۔ اب اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تعلیم پہ توجہ دیں، لیکن جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اب اس کو بند کرنا مشکل تھا۔ تو یہ کچھ پرابلمز ہیں ہماری ہسٹری میں، اس پہ ٹھنڈے دماغ سے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ 22 لوگ ہیں، کچھ اتنے مثال کے طور سے پرو ہیں ایک بات کے اور دوسری اتنی اینٹی ہیں کہ وہ دونوں کی باتوں میں توازن نہیں رہتا۔ متوازن ہسٹری اور متوازن خاکہ لکھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنی خامیوں کا اندازہ ہو کہ بات جہاں سے بگڑی ہے کہ وہاں سے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل ہمارا تابناک ہو اور پاکستان مزید ترقی کرے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کویشچن پوچھیں۔ گورنر جنرل کے حوالے سے کوشچن ہے، اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں کا گورنر جنرل ہوتا تو اس سے کیا اثر پڑتے؟ آج کل کے جو حالات ہیں کشمیر کے حوالے سے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ پھر مساویانہ سلوک کرتے؟ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ماؤنٹ بیٹن کے کیا ارادے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز اے فرینڈ آف نہرو اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال انگریز کی یہ پالیسی تھی۔ جب بنگال کو انہوں نے 2 حصوں پہ ڈیوائڈ کیا تو دونوں کے لیے گورنر رکھے، لیکن دیر واز اے سپریم گورنر جو دونوں حصوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو آرمیز ہیں دو ڈومینینز کے، لیکن دیر واز اے سپریم کمانڈر، دونوں آرمیز کا ایک سپریم کمانڈر بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بعض ادارے ہیں آج کل بھی جس کے 2 برانچز ہوتے ہیں اداروں کے، تو اس ایک ادارے کا بھی ہیڈ ہے دوسرے کا، لیکن پھر ان کا ایک سپریم ہیڈ بھی حکومت بنا دیتی ہے تاکہ ان کے معاملات آپس میں سموتھ رہیں۔ تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ if there were to be a supreme commander in a shape of Lord Mountbatten جو دونوں ممالک کی بہتری کا سوچتے تو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر۔ شاید اس وقت ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کو ماؤنٹ بیٹن پر اتنا اعتماد نہیں تھا، شاید وہ پرو کانگریس تھا اور یہی خوف تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اگر بنتے اور وہ نیتی سے بھی کام کرتے تو لگتا تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل اس وقت سیٹل ڈاؤن ہو جاتے۔ سر NWFP اسمبلی کو ووٹ کا حق نہ دے کر ان لوگوں کے موقف میں کتنی حد تک سچائی ہے یا ثابت ہوا ہے کہ انگریز واقعی یہ جو KP کا علاقہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ یا ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا کہ وہ فیوچر میں کمیونزم کے خلاف استعمال کرے؟ انگریز ایکچولی وہ تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی چاہتے تھے اور ڈیوائڈ اینڈ رول بھی چاہتے تھے، لیکن اسٹل دے ور ناٹ ان فیور آف بلکنائزیشن۔ وہ اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں بھی
ڈیوائڈ کر کے نہیں جانا چاہتے. تو اس وجہ سے انہوں نے تھرڈ آپشن کی مخالفت کی, اور یہ تھرڈ آپشن اگر ہوتا تو اس سے پاکستان شاید بہت کمزور ہو جاتا, کیونکہ کشمیر پہ بھی اگر ہندوستان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کشمیر ہیز اے جوائنٹ باؤنڈری ود NWFP. میں میپ کی مدد سے آپ کو بتاتا ہوں. یہ NWFP ہے, یہ کشمیر ہے, یہ انڈیا ہے. دس از افغانستان, دس از تاجکستان. مثال کی باتیں ہیں. اب اگر NWFP کو آزاد ملک کی حیثیت مل جاتی اس وقت مشکل بھی تھا, چھوٹا ملک ہے, پاکستان کی اکانومی ابھی تک راہ راست پر نہیں آ سکی. پھر جس ملک کا اپنا سی پورٹ بھی نہ ہو, بلوچستان تک اگر یہ ایکسٹینڈ کرتے پھر کیا بچتا پاکستان میں. تو سپوز اگر یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جاتا اور کشمیر بھی ہندوستان کا حصہ بن جاتا, ہندوستان would have access to افغانستان and even to Soviet Union, اور پاکستان کو وہ اس کو سینڈوچ بنا دیتا. مطلب ہے کہ یہاں سے بھی پرابلم بناتے, یہاں سے بھی پرابلم. تو انگریز چاہتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول بھی ہو, لیکن وہ بلکنائزیشن بھی نہیں چاہتے تھے. آفٹر آل ان کے اپنے فیوچر کے لیے بھی کچھ مقاصد تھے, اور یہاں کے جو رولرز بننے والے ہیں ان کے انگریزوں سے اچھے روابط تھے اور تعلقات تھے, تو وہ ان کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے. تو میرے خیال میں تھرڈ آپشن ایٹ دیٹ ٹائم, میری یہ سوچ ہے کہ واز ناٹ اے گڈ آپشن. اگرچہ ہمارے جو بھائی رہنما تھے اس وقت انہوں نے اس کو بہت برا مانا, لیکن اگر تھرڈ آپشن مل جاتا تو خیبر پختونخوا یا NWFP کی حیثیت بہت کمزور ہوتی. Dear student, tomorrow we would be studying the issue of Kashmir, اور کشمیر کے ایشو کو ہم 3 جون پلان اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں بنا معاملہ کشمیر سے, دوسری ریاستوں سے کیوں نہیں بنا. باقی چیزیں آپ کو معلوم ہیں, لیکن کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کا کوشچن نہیں ہے تو اجازت دیجیے گا.